جادو کیا ہے؟ کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے؟ کیا جادو کے ذریعے مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو قابو کر لیتی ہیں؟ آخر بنگال کے جادو کی اتنی شہرت کیوں ہے؟ کیا جادوگر پلک جھپکنے میں آپ کے سب کام کر سکتے ہیں؟ جادو کے لیے مقدس کلام الٹے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا تمام یہودی جادوگر ہوتے ہیں؟ ہندوؤں میں تانترک کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں جادو حرام کیوں ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ اللہ رب العزت نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے، جنہوں نے اپنے اوپر نازل کردہ کلام کے ذریعے رشد و ہدایت کے موتی بکھیرے۔ تاہم انسان کی آزمائش کے لیے شیطان ابلیس جب راندہ درگاہ ہوا تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہونے کے بجائے انسانوں کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت کا طلبگار ہوا، اور اسی نے انسان کو جادو کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پر وحی کی گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے کر آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی صحت یاب ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک دن فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جو میں دریافت کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے پاؤں کے اور دوسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مطبوب ہے، یعنی اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا بالوں کو نر کھجور کے چھلکے میں ڈال کر زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ اس کے پاس کھجوروں کے درخت شیطان کے سروں کی طرح ہیں اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نکالنے کا حکم دیا تو وہ نکال دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کو مشتہر کیوں نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کسی کے شر کو مشتہر کروں۔ اور بیان کیا کہ لبید بن عاصم بنی زریق کا ایک فرد تھا جو یہود کا حلیف تھا۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں سحر یا جادو کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بتایا گیا ہے، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے۔
اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ در حقیقت علماء یہود نے الہامی کتاب توریت میں تبدیلیاں کر لی تھی اور جادو کو حلال قرار دے رکھا تھا، جبکہ آج بھی قوم یہود جادو کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھتی ہے، اور جادو کی مختلف پریکٹسز ان کے ہاں عام طور پر مروج پائی جاتی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں میں مقابلے کا واقعہ سورہ آراف، سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ آراف کی آیات 115 سے 118 کا ترجمہ یوں ہے: جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالی لاٹھیاں اور رسیاں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوب ڈرایا، اور وہ زبردست جادو لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا ڈالو، تو ایک دم وہ نگلنے لگا ان کے جھوٹ کو جو وہ لے کر آئے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گئے ان کے اعمال۔ سورہ یونس کی آیات 79 سے 81 تک اسی واقعے کے متعلق بیان یوں ہے: اور کہا فرعون نے، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا، ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے جادو ڈالا تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ یعنی جادو تم لائے ہو اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مفسدین کے کام کو سنوارتا نہیں۔ اسی واقعے کے متعلق سورہ طٰہٰ کی آیات 66 سے 70 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: موسیٰ نے کہا، تم جادو ڈالو۔ پھر ان جادوگروں کے جادو کے اثر سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ایسے لگنے لگی جیسے دوڑ رہی ہوں۔ پس موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم یعنی اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے، اور پھینکو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ تو جادوگروں کی ایک چال ہے، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں بھی وہ آئے۔ پس جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اللہ پاک کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 صورتیں جادو کے توڑ کے لیے وحی کی گئی۔ جب کوئی مسلمان ان 2 صورتوں کا ورد معمول بنا لے تو وہ ہر قسم کے جادو ٹونے کے زیر اثر آنے سے بچا رہتا ہے۔ سورہ فلق کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح سورہ ناس کا ترجمہ یوں ہے: کہہ دو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا معبود برحق، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے جسے سیکھنا، سکھانا اور کرنا کرانا سب حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے اور کفر کی ایک قسم ہے۔ ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا اور جادوگروں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں 1500 عیسوی سے 1660 عیسوی تک کم سے کم 80,000 جادوگرنیوں کو موت کی سزا دی گئی۔ رامائن میں درج ہے کہ بھگوان رام نے قحط سالی کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک ملیچ جادوگر سر کے بل کھڑا ہو کر اشلوکوں اور شاستروں کو الٹ پلٹ کر کے پڑھ رہا ہے، تو رام جی اپنی رتھ پر سوار ہو کر وہاں پہنچے اور اس جادوگر کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد قحط ختم ہو گیا۔ بھارتیہ جادو میں سب سے خطرناک عمل تانترا کہلاتا ہے، جس میں انسانی گوشت اور خون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئے روز بھارت سے جادو ٹونے کے لیے انسانوں کو قتل کرنے اور بلی چڑھانے یعنی قربانی دینے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جلائے گئے مردوں کی ارتھیوں سے گوشت نکالنے اور کمبھ کے میلے سمیت کئی جگہ اپنے عملیات کے لیے انسانی گوشت کھانے کے واقعات بھی معمول ہیں۔ بنگالی تانترا یعنی گوشت اور خون کے ذریعے کیے جانے والے اس جادو کو ڈھائی یا ڈھایا بھی کہتے ہیں۔
اس جادو میں قبروں کو کھود کر بھی لاشیں نکال کر اپنے شیطانی عملیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیوں معاشرے کے سرکردگان جادو کی لعنت کے خلاف آگاہی پھیلانے کے لیے میدان عمل میں نہیں اترتے؟ کیا یہ سب بھی جادوگروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔